السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 1 ہم نے اسٹارٹ کیا تھا۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کے پہلے دو جو اسٹیپس ہیں وہ ڈسکس کیے تھے، ڈیفائننگ دا پرابلم اور انالائزنگ دا پرابلم۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم اس کا تھرڈ اسٹیپ جو ہے پلاننگ دا سولوشن آف دا پرابلم جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو اس میں یہ ہے پلاننگ دا سولوشن آف دا پرابلم۔ تو پلاننگ جو اس کا تھرڈ اسٹیپ ہوتا ہے، یہ اس کی فرسٹ کریٹیو سٹیج ہوتی ہے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کی۔ کریٹیو سٹیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پرابلم کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، ڈیفائن کرنے کے بعد جب پرابلم سمجھ آ جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کے انالیسس کرتے ہیں، انالیسس کرنے کے بعد اس کا سلوشن، ان پٹ، آؤٹ پٹ، ہر چیز جب ہم فائنڈ کر لیتے ہیں، پھر اس کو جو بھی ہم اس کا بیسٹ سلوشن فائنڈ کیا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، اس کو نمبر آف سٹیپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں اس کو تھرڈ سٹیپ میں آگے جو پلاننگ والا سٹیپ ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے یا اس کا پرابلم کو سالو کرنے کے لیے میتھڈ ہوتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی نمبر آف سٹیپس ہوتے ہیں، سٹیپس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی بھی پرابلم سالو کرتے ہیں، بیسیکلی کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ سب سے پہلے ان پٹ چاہیے ہوتی ہے۔ ان پٹ کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں پھر ان ان پٹس کو آگے پروسیس کیا جاتا ہے، پروسیس کے بعد پھر اس کی آؤٹ پٹ جنریٹ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح ساری پرابلمس کو پلان کیا جاتا ہے، ڈیفرنٹ جو نمبر ہیں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ سٹیپس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اب اس کی ایگزامپل دیکھیں، اب ہم لاسٹ ایگزامپل اس میں دیکھی تھی کہ ہم کیا فائنڈ کر رہے تھے، ایوریج مارکس اسٹوڈنٹس کے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس نے پلان یہ کیا ہے ایگزامپل میں کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، آل سبجیکٹ مارکس آر ٹو بی ایڈیڈ ٹوگیدر ٹو فائنڈ آؤٹ دا سم آف آل مارکس، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی مارکس ہیں ان سارے مارکس کو سم کر کے اس کو ایڈ کر کے اس کا سم فائنڈ کر لیں گے، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہوگا۔ پھر دوسرے سٹیپ میں کیا کریں گے کہ اس سم کو ڈیوائڈ کریں گے ٹوٹل نمبر آف سبجیکٹ کے اوپر اور ایوریج فائنڈ کر لیں گے۔ تو یہ اس کی پلاننگ تھی۔ پلاننگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پرابلم کو سٹیپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اب پہلے سٹیپس میں کیا کریں گے ہم کہ اسٹوڈنٹس کے جو بھی مارکس ہیں ان کو ایڈ کر کے ٹوٹل سم جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو ایوریج کا فارمولہ بتایا کہ سم جو ہوتا ہے مارکس کا اس کو ٹوٹل نمبر آف سبجیکٹ پہ ڈیوائڈ کر کے ایوریج فائنڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دونوں اسٹیپ جو ہے وہ پلان ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی فورتھ جو اسٹیپ ہے وہ ہے جی کینڈیڈیٹ سولوشن آف اے پرابلم، پرابلم سالونگ کی چوتھی ٹیکنیکس۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آل دا پاسبل سولوشن آف اے پرابلم دیٹ پروڈیوس کریکٹ ریزلٹ آر نون ایز کینڈیڈیٹ سولوشن۔ اب ہم نے انالیسس میں دیکھا تھا کہ ہاؤ مینی سولوشن آر پاسبل، کتنے سولوشن پاسبل ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی میتھڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس پہ اپلائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی یعنی کہ کوئی بھی پرابلم تھا، فرض کریں وہ 5 فارمولہ سے سالو ہو سکتا تھا، ہم نے 5 کے 5 اس کے اوپر اپلائی کر دینے ہیں۔ ان 5 میں سے جس فارمولے میں سے کریکٹ رزلٹ آئے گا، وہ سارے جو کریکٹ رزلٹ والے فارمولے ہوں گے وہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹ سولوشن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی؟ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی نمبر آف پاسبل فارمولے ہیں یا پاسبل سولوشن ہیں سارے اپلائی کرنے، اور جس فارمولے میں سے ہمارا رزلٹ کریکٹ آئے گا یعنی کہ اس کا آنسر جو ہے وہ صحیح آئے گا، وہ سارے جو سولوشن ہوں گے وہ ہمارے کینڈیڈیٹ سولوشن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ پروگرامر کیا کرتا ہے کہ جب کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو اس کو ڈفرینٹ میتھڈ سے دیکھتا ہے، اس کے ڈفرینٹ میتھڈ اپلائی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جس میتھڈ کے ذریعے آپ کا جو رزلٹ ریکوائرڈ آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ صحیح آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کے کینڈیڈیٹ سولوشن میں ڈالتے جاتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ پھر دیکھا جاتا ہے کہ کتنے سولوشن جن میں سے رزلٹ ہمارا کریکٹ آیا ہے، تو وہ سارے پھر کیا ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ سولوشن۔ جیسے ہم لاسٹ ایگزامپل کر رہے تھے ایوریج مارکس فائنڈ کرنے والی۔ اب دیکھیں اس میں آپ کے پاس
دو میتھڈ یہاں پہ میں نے لکھے ہیں، اس میں اور بھی کافی میتھڈ ہوتے ہیں ایوریج فائنڈ کرنے والے. اب پہلا فارمولا گیا ہے اس کا ٹو فائنڈ ایوریج، ٹو فائنڈ ایوریج دا فالوئنگ سولوشن اور پاسبل. کون کون سے ہیں کہ ایوریج، پہلا فارمولا کیا ہے کہ ایوریج اکول ٹو پہلے ہم سارے سبجیکٹ کا سم فائنڈ کریں، پھر اس کو ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف سبجیکٹ. تو یہ اس کا ایک فارمولا ہے. دوسرا اگر آپ کمپیوٹر کے اوپر سولو کر رہے ہیں تو یہ بھی فارمولا از اکول ٹو ایوریج اور بریکٹس میں تمام سبجیکٹ کے اگر مارکس آپ لکھتے ہیں تو ان سارے سبجیکٹ کی جو ایوریج ہے وہ فائنڈ کر لے گا. تو اس طرح کے ڈفرینٹ اور بھی فارمولے ہوتے ہیں. اب ان سارے فارمولوں میں سے جو کریکٹ رزلٹ آئے گا ایوریج والا وہ سارے اس کے کینڈیڈیٹ سولوشن ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس کا فورتھ اسٹیپ. اب لاسٹ اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ سلیکٹ دا بیسٹ سولوشن. اب کینڈیڈیٹ سولوشن میں نے فرض کریں جس طرح ہم دو فارمولے کیے ہیں، دونوں میں سے رزلٹ آپ کا کریکٹ آ گیا. اب ان دونوں میں سے ہم نے کوئی ایک بیسٹ ون جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب جو بیسٹ ون سلیکٹ کریں گے وہ بیس کرے گا ان تین چیزوں کے اوپر جو اس میں لکھی ہوئی ہیں: اسپیڈ، کاسٹ اینڈ کمپلیکسٹی. اسپیڈ کیا ہوگا کہ آپ کا جو پروگرام ہوگا وہ امپلیمنٹ کرنا جو ہے ہم نے وہ اس کی فاسٹ اسپیڈ میں کرے گا. یعنی کہ آپ کے پاس اس میں سب سے بہتر اسپیڈ تب فاسٹ ہوتی ہے جب اس کے کسی بھی پروگرام کے اندر نمبر آف انسٹرکشنز کم ہوتی ہیں. جتنی کم نمبر آف انسٹرکشن ہوگی اس کی ایگزیکیوشن اتنی فاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں اب یہ لاسٹ میں کینڈیڈیٹ سولوشن میں یہ لاسٹ والا جو سیکنڈ فارمولا ہے ایوریج مارکس آف آل سبجیکٹس میں ٹوٹل ایک ہی اسٹیپ ہے اس میں. ٹھیک ہے، اوپر والے میں دو اسٹیپ ہیں. سب سے پہلے وہ سم کرے گا، سم کرنے کے بعد پھر اس سم کو ڈیوائڈ کرے گا ٹوٹل نمبر آف سبجیکٹ کے اوپر. نیچے والے میں جسٹ ایک اسٹیپ ہے. تو جس میں اسٹیپس نمبر آف اسٹیپس کم ہوتے ہیں اس کی ایگزیکیوشن کی اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے کاسٹ. کاسٹ اس طرح دیکھی جاتی ہے کہ جو بھی آپ نے وہ سولوشن اٹھانا ہے جس میں آپ کے پاس کم سے کم چیزیں جو ہیں وہ یوز ہوں، کم سے کم ان پٹ آؤٹ پٹ چیز جو بھی آپ لگا رہے ہیں وہ اس میں جو بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان پٹ ڈیوائسیز ہیں، آؤٹ پٹ کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوگی. یعنی کہ ایسی آپ نے وہ والا سولوشن اٹھانا ہے جس میں آپ کی کم سے کم کاسٹ جو ہے وہ لگے امپلیمنٹیشن کے اوپر. اور لاسٹ ہے کمپلیکسٹی. کمپلیکسٹی ہوتی ہے کہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، کمپلیکس نہ ہو، ہر بندہ ایزی اس کو سمجھ لے. کیونکہ زیادہ تر پرابلم ایسی ہوتی ہیں کہ جو کمپیوٹر پروگرامرز ہوتے ہیں وہ تو بنا لیتے ہیں لیکن جو آگے یوزر ہوتے ہیں وہ اس فیلڈ سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو سمجھنا جو ہے وہ پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ پرابلم وہ ہونا چاہیے جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، ہر بندے کے لیے وہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا لاسٹ اسٹیپ تھا سلیکٹ دا بیسٹ سولوشن کہ ہمارے کینڈیڈیٹ سولوشن جتنے بھی کریکٹ رزلٹ آئے تھے ان میں سے کوئی ایک بیسٹ ون جو ہے چوز کرنا ہے. اور بیس کیا کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر: اسپیڈ زیادہ ہو، کاسٹ کم ہو اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو. جس میں یہ تینوں کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تھا اس کا لاسٹ اسٹیپ.